امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو، دنیا میں نے تمہیں کامیاب بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں چند روزہ زندگی ہے، ارے کسی کی سال ہے، 2 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، آخر یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو، اس زندگی کا تمہیں پتہ نہیں دیا، تیری زندگی کتنی ہوگی، تو کتنا زندہ رہے گا، دنیا میں کتنے سال وقت گزارے گا، کیا کر کے زندگی گزارے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، او میرے بندے، دنیا میں بھیجنے والا بھی میں، اختیارات بھی میرے، مرضی بھی میری چلے گی۔ میرے محبوب کل آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، آنکھ تیری ہے، کنٹرول میرا ہے۔ او میرے بندے، دل تیرا ہے، کنٹرول میرا ہے، یہ کان تیرے ہیں، کنٹرول میرا ہے، ہر اعضاء پہ میں نے اپنا کنٹرول رکھا ہے، میری مرضی کے بغیر تو دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تیرا دماغ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب اپنی امت کو سمجھا دیجئے، انہیں بتلا دیجئے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عطا کی ہے، اب جس طریقے سے تیرا رب راضی ہو اسے راضی کر لے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، میرے پروردگار ذرا تھوڑا طریقہ بھی بتلا دیجئے، میری امت تجھے کیسے راضی کرے گی، میری امت تجھے کیسے راضی کرے گی، میری امت کیسے تیرے قریب پہنچ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فاتبعونی، او میرے محبوب اپنی امت کو سمجھا دو کہ تم میں نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع نبی کی کرو، اختیارات تیرے نہیں ہیں، کس کے اختیارات ہیں؟ آج ہم نے سمجھا ہی نہیں، دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھا، اللہ کی قسم۔ ہائے، یہ چند دن کی جوانی ہے، چند دن کی صحت ہے، پھر کمزوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوانی سے پہلے بڑھاپے کا فکر کرو، جو عمل کرنے جوانی میں کرو۔ آدمی بوڑھا ہو جائے، چلنے پہ قادر نہیں، کچھ بھی نہیں، اس وقت تم سوچو گے جی اب تو بس مسجد میں ہی وقت گزار لوں جی۔ مزہ تو تب ہے، دنیا بھی پوری رکھو، اللہ کی ذات کو بھی پورا رکھو۔ رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کے صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو جائے، یہ رہبانیت ہے ہی نہیں۔ بیوی بچوں کا بھی خیال ہے، گھر کا بھی خیال ہے، کھانے کمانے کا بھی فکر ہے، اللہ کے احکامات کی بھی پابندی کرنی ہے، رب کو بھی راضی رکھنا ہے۔ ہمارے نبی نے تجارتیں کی، صحابہ کرام نے بھی تجارتیں کی، وہ زمیندارہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے زمیندارہ، ان کی تجارت دین میں نقصان نہیں لانے دیتی۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میری امت والو اگر تم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، میری اتباع کرو، جو میں نے تمہیں درس دے دیا اس درس پہ عمل کر کے زندگی گزارو، دنیا بھی اچھی بنے گی، موت بھی اچھی آئے گی، تیری قبر بھی روشن ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک زندگی گزاری، میرے محبوب کے بڑے قریب رہ کے وقت گزارا، ارے رات کو نبی کو دیکھا، دن کو بھی اللہ کے نبی کی زندگی دیکھی، نبی کے اعمال دیکھے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، یوں ایک پیالہ پکڑا ہوا ہے، پیالے کے اندر
اندر کدو ہے، شوربہ ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں شوربے سے کدو نکال نکال کے کھا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھ لیا او انس کیا کر رہے ہو؟ یوں ہاتھ سے شوربے کے اندر سے یوں کدو نکال نکال کے کھا رہے ہو، بات کیا ہے؟ حضرت انس کا جواب سن لو نوجوانوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او لوگوں مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں، میں نے اپنے محبوب کو اسی طرح شوربے سے کدو کھاتے ہوئے دیکھا۔ میں تو نقل اتار رہا ہوں اپنے نبی کی، جو میرے نبی نے کیا میں نے دیکھا، میں وہ کر رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے نکلے، راستے میں بیٹھے، وہاں کھانا تناول فرمایا، پھر چل دیے، تھوڑی دور گئے، مسجد نبوی کے دروازے کے قریب پہنچ گئے، وہاں بیٹھ کے پانی منگوایا، کلی فرمائی، پھر آپ منبر رسول پہ تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا معاملہ؟ گھر بھی قریب ہے، جو کھانا کھانا تھا وہ گھر بھی کھا سکتے تھے، کلی گھر بھی کر سکتے تھے، یا مسجد کے اندر جا کے کر سکتے تھے جہاں پانی ہو، آپ وہاں بھی بیٹھے، چند کھجوریں تناول فرمائی، پھر آپ دروازے کے قریب بیٹھے، آپ نے پانی منگوایا، وہاں کلی فرمائی، اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ بات کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا او میرے دوستو تمہیں پتہ نہیں، میں نے کملی والے کو ایک دن دیکھا، اللہ کے نبی نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا، پھر اس جگہ پہ آ کے بیٹھ کر آپ نے کلی فرمائی، پھر آپ منبر پہ تشریف لائے۔ آج میں نے بھی وہی کیا جو اپنے نبی کو دیکھا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کی امت والو جو نبی کی اتباع کرے گا سمجھ لو اس نے اللہ کی اتباع کر لی۔ دین کس کا ہے بولو؟ دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ دین میں کسی کی اپنی مرضی چلے گی؟ اور اس دین پہ عمل کرنے کے لیے طریقہ کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی آدمی بڑے سے بڑا مولوی ہو، اللہ والا ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، وہ دین پہ اپنی مرضی سے عمل کر سکتا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو علم کا سمندر کیوں نہ تم بن جاؤ، تیرے سینے کے اندر سارا علم کیوں نہ سما جائے۔ بہت بڑا محدث لوگ کہیں گے، قاری صاحب لوگ کہیں گے، علامہ صاحب لوگ کہیں گے، مفتی صاحب لوگ کہیں گے، لیکن ان سب سے کہہ دو فاتبعونی، جب تک تم میری اتباع نہیں کرو گے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اتباع میری، اللہ نے نبی سے کہلوایا کل، آپ کہیں ان سے اپنی امت کو سمجھا دیں، اور صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں قیامت تک کے لوگوں کو سمجھا دو فاتبعونی، ہر عمل میں میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ میرے پروردگار تو نے محبوب بنا لیا، اب کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اوہ میرے بندے میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کس کی مرضی چلے گی؟ تو ویسے ہی عورتیں احتجاج کے لیے باہر نکل آئی، میرا جسم میری مرضی۔ ہے افسوس، اللہ کرے یہ دین سب کو سمجھ آ جائے۔ خدا کی قسم وہ تو عورتیں جن کو اللہ نے ویسے پردے میں رکھا ہے،
عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت؟ بولو، دین ہے، میں قرآن سنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بامر مجبوری صرف اپنے کام کے لیے جا سکتی ہیں، بامر مجبوری۔ کوئی سبزی لانے والا نہیں ہے، دکان پہ چلی گئی سبزی لینے کے لیے پردے کے ساتھ، مال مویشی سنبھالنے والا نہیں ہے، ہاتھ بٹوا دیا۔ شریعت نے اتنی اجازت دی ہے، ورنہ قرآن پاک سے پوچھ لو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والیو، میرے نبی کی امتی بننے والیو، ایمان والیو، سن لو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آج کے بعد تمہیں بازاروں میں چلنے پھرنے کی اجازت کوئی نہیں، گلیوں میں جہالت کی طرح چلنے کی اجازت کوئی نہیں۔ آج سے پہلے باہر کی محفلیں اٹینڈ کیا کرتی تھی، اللہ نے پابندی لگا دی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میرے نبی کی امت والیو، اپنے گھروں کو اپنی زینت بنا لو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح بیکار مت پھرو، بیکار فضول، منع کر دیا، صرف کام کاج کے لیے بامر مجبوری۔ اور سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنا، جی قانون بننا چاہیے، عورت کو فل اختیار دینا چاہیے، میں جیسے چاہوں اپنا وجود استعمال کروں، میرا جسم میری مرضی۔ کہاں؟ یہ تو اللہ نے مرد کو اختیار نہیں دیا کہ اپنے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق چلا لے، اختیار دیا ہے ہمیں۔ آنکھ میری اپنی مرضی سے ہم دیکھ سکتے ہیں، پاؤں اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہو، زبان اپنی مرضی سے چلا سکتے ہو، اختیار ہے۔ جب مردوں کو اختیار نہیں، عورت کو اختیار کیسے ملے گا؟ اور میری بہن، تجھے اختیار کوئی نہیں، جسم بھی اللہ نے دیا، پابندی بھی اللہ نے لگا دی، سارا قانون بھی رب نے بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عورت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی عورت ہے۔ سونے کو کوئی آدمی چوک میں نہیں رکھتا، کوئی دکان پہ سامنے نہیں رکھے گا، کہیں کوئی ڈاکو نہ آ جائے، لٹیرا نہ آ جائے۔ اور میری بہنوں، تم تو اللہ کے نزدیک سونے سے زیادہ عزت والی ہو، قدر والی ہو، قیمت والی ہو۔ اللہ نے فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہر جاؤ، کہیں گندے آدمی کی نظر بھی نہ پڑ جائے۔ کتنا تحفظ دیا اللہ نے۔ یہ دین ہے جو اللہ نے ہمیں صاف ستھرا دیا، اور ہماری صفائی کے لیے دین استعمال کرو گے، ہمارا جسم بھی صاف ہوگا، دل بھی صاف ہوگا، دماغ بھی صاف ہوگا، اعمال بھی اچھے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان صحیح استعمال کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو کسی کو۔ یہ جو آج چاروں طرف سے کرونا نے ساری دنیا کو گھیرا ہوا ہے نا، ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا، باقی دنیا تو پریشان ہے نا، پوری دنیا پریشان ہے، اور خاص طور پہ مسلمان زیادہ پریشان ہیں۔ یہ پابندیاں ساری مسلمانوں کے لیے، پچھلا رمضان شروع ہوا، رمضان سے پہلے پابندی، بوڑھے آدمی مسجد میں نہیں آ سکتے، جی بتاؤ یار، الگ الگ فاصلہ رکھ کے نماز ادا کرنی ہے، جی تمہارے جلوس نکلے، کوئی پابندی نہیں، اور مسلمان مسجد میں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ وبائیں صرف ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، بس اتنا سمجھو۔ کسی پہ کیا تنقید کریں، ہم خود اچھے نہیں۔ 5 وقت کی نمازی کی پابندی ہم نہیں کر سکتے،
اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم راضی نہیں کر سکتے تو یہ مصیبتیں آئیں گی اور کیا ہوگا۔ سچ بولو، دھوکہ نہ دو۔ جو آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ پاک سے یوں پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرتے گزرتے دور چلے گئے۔ وہاں یہودیوں کے چند نوجوان اونٹ چرا رہے تھے۔ وہ نبی کو نہیں جانتے تھے، کسی دیہات کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی اونٹ چرانے والوں پہ اور اونٹوں پہ۔ یار میں تو کہتا ہوں وہ چیز بھی اچھی ہے جس پہ نبی کی نظر پڑ جائے۔ نوجوانوں، میں تم سے کسی کام کا کہوں گا تم خوش ہو جاؤ گے، یار قاری صاحب نے کام کی کہا ہے۔ حالانکہ تمہاری بستی کا بعض اکثر میرے بڑے ہیں، کچھ میرے بچے ہیں اولاد کی جگہ پہ، پھر بھی احترام صرف ایک دین کی وجہ سے۔ تو نبی کا کتنا احترام تھا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ نے اونٹوں کے ریوڑ کو دیکھا، ایک اونٹ اللہ کے نبی کو پسند آ گیا، دل میں اتر گیا۔ میرے محبوب نے اونٹ والوں کو بلا لیا، اور اونٹ والوں یہ تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، مناسب قیمت جتنی ہو لے لو، یہ اونٹ مجھے بیچ دو، فروخت کر دو۔ اونٹ والے سمجھ گئے یہ گاہک آ گیا، اونٹ خریدنے والا آ گیا۔ ارے وہ سارے کے سارے 5 سے 7 تھے، جتنے بھی تھے اللہ کے نبی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ محبوب نے پوچھ لیا یہ اونٹ کتنے کا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ میرے دل کو بھا گیا، مجھے اچھا لگ گیا۔ وہ لوگ کہنے لگے جی اتنی قیمت لیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، یہ اونٹ میرے حوالے کر دو، میں قیمت ابھی گھر سے تمہارے لیے بھجوا دوں گا۔ کہنے لگے جی قیمت تو ابھی دو نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو ویسے باہر نکلا تھا، میں تھوڑے پیسے رکھ کے جیب میں لے کے آیا تھا، گھر سے ابھی بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ ان نوجوانوں نے اونٹ اللہ کے نبی کے حوالے کیا، نبی نے اونٹ پکڑا، گھر چلے گئے۔ جب نبی چلے گئے نا، اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اوے پاگلو تم جانتے تھے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو جانتا تھا؟ نہیں۔ تو جانتا ہے؟ نہیں۔ تو جانتا ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتے۔ یار دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں کہاں کا باشندہ ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، نہ قیمت لی اور اونٹ ویسے ہی دے دیا۔ تم نے سوچا کیوں نہیں؟ ایک آدمی کہنے لگا یار کیا کروں، جب میں نے اس کی شکل دیکھی نا، چہرہ دیکھا، تو میں اس چہرے میں ہی کھو گیا، مجھے کوئی بات یاد ہی نہیں رہی۔ اتنا حسن و جمال، اتنا خوبصورت، ہم نے زندگی میں کبھی ایسا جوان نہیں دیکھا ہے، پیشانی سے نور چمک رہا تھا، میں تو بس اس حسن میں کھو گیا، یاد ہی نہیں رہا۔ دوسرا کہنے لگا خدا کی قسم میں زلفیں دیکھ رہا تھا، اس کی اتنی پیاری زلفیں تھی، بس میری نظریں وہیں ٹک گئی، میرا دل بھی وہیں اٹک گیا، کوئی بات یاد ہی نہیں رہی۔ یہ کہنے لگا تم نے دیکھا نہیں وہ گفتگو کیسے کر رہا تھا، کتنے پیارے انداز میں وہ بول رہا تھا، میں اس کی بولی میں سوچ میں ہی پڑ گیا۔ اور چوتھا کہنے لگا خدا کی قسم میں اس کے حسن میں کھو گیا، مجھے یوں لگتا تھا آسمان کا سورج اس کے چہرے کے اندر چمک رہا ہے۔ پانچواں کہنے لگا لو جی وہ اپنے حسن کے جلوے دکھا کے تمہارے ساتھ دھوکہ کر گیا۔ استغفر اللہ۔
لگتا ہے کہ وہ حسن کے جلوے دکھا کے دھوکہ کر کے چلا گیا، اب کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ یہ قافلہ تھا، مشہور قافلہ ہے، قافلہ ابو طارق کے نام سے تاریخ جانتی ہے۔ ابو طارق والوں کا یہ قافلہ ہے۔ سردار کی بیوی خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی پردے کے اندر، حالانکہ ان کے لیے پردہ کیا، خیمہ بنایا ہوا تھا، چودھری صاحب کی بیوی ہے، گھر والی ہے، الگ ان کے لیے خیمہ۔ جب اس آدمی نے کہا لگتا ہے حسن کے جلوے دکھا کے دھوکہ کر گیا، وہ سردار کی بیوی باہر آئی، کہنے لگی اس اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں، اگر وہ شخص تمہیں پیسہ نہ پہنچائے تو اونٹ کی قیمت مجھ سے لے لینا۔ خوش ہو گئے، کہنے لگا اچھا اس کا مطلب ہے تو جانتی ہے اسے، تو پہچانتی ہے۔ عورت کہنے لگی نہیں اللہ کی قسم نہیں جانتی، میں نے کبھی دیکھا نہیں، میں نے کبھی زیارت نہ کی، مجھے ان کی رہائش کا پتہ کوئی نہیں، خاندان کا پتہ کوئی نہیں، مجھے اس کے نام تک کا پتہ کوئی نہیں۔ یہ لوگ کہنے لگے اتنی بڑی ضمانت تو نے کیسے کہہ دی، اتنی بڑی ضمانت تو نے لے لی، پیسے میں دے دوں گی اگر وہ نہ آیا۔ وہ عورت کہنے لگی ارے جب تمہاری گفتگو ہو رہی تھی، تمہارا سودا ہو رہا تھا، میں نے بھی اس محبوب کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اتنے حسن والا چہرہ کبھی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے چہرہ دیکھ کے میں سمجھ گئی کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، جو کہہ کے جا رہا ہے سچ کہہ کے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، دو آدمی آئے، ایک اونٹ پہ کھجوریں لدی ہوئی تھی اور ساتھ میں قیمت پکڑی ہوئی تھی اس اونٹ کی، جو بھی ثمن متعین ہوا تھا۔ وہ آدمی آ کے کہنے لگے لو جی اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، یہ ہمارے محبوب نبی نے بھیجا ہے، جو تم سے اونٹ لے کے گیا ہے، یہ پہلے اس اونٹ کے اوپر لدی ہوئی کھجوریں پکڑو، یہ تمہاری ضیافت کے لیے، اور تم مدینے میں میرے محبوب کے مہمان ہونا، یہ مہمانی کے طور پہ اللہ کے نبی نے دی ہے، پہلے رج کے کھجوریں کھاؤ اور پھر یہ اپنے اونٹ کی قیمت بھی لے لو۔ وہ کہنے لگے ہیں ہم تو ابھی کیا کیا کہہ رہے تھے، بدگمانیاں کر رہے تھے، لے گیا، دھوکہ دے گیا، اب نہیں ملے گا، اونٹ بھی گیا، قیمت بھی گئی، ہم تو جانتے، ہم پتہ نہیں کتنی بدگمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ اتنا اعلیٰ نبی کا خادم، نبی کا نوکر یوں پیسے لے کے کھڑا ہوا ہے، یہ لے لو، کھجوریں بھی کھاؤ، قیمت بھی لے لو۔ سارے وفد والے کہنے لگے نہیں، پہلے تو ہم نے سمجھا اس محبوب کو اونٹ بیچ دیا، ہمیں قیمت ملے گی، پیسے ملیں گے، خدا کی قسم اب تو ہمارے دل بھی بک گئے، ہمیں اس محبوب کا پتہ بتلا دو، ہم اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ کر اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کی غلامی میں آنے کے لیے تیار، اس کے نام پہ اپنی جان قربان کر دیں گے، پتہ بتاؤ۔ اس نے کہا وہ جو نخلستان ہے نا، کھجوروں کا جھنڈ کھڑا ہوا ہے، اس کے قریب جا کے دیکھو میرے محبوب کا ڈیرا ہے۔ اس زمانے میں کھجوریں زیادہ تھیں، مدینہ تو چھوٹا سا تھا نا، اب تو مدینہ پاک بہت بڑا ہو گیا، نبی کے زمانے میں تو چند گھروں کی بستی تھی۔ جاؤ جا کے وہاں کھجوروں کے جھنڈ جہاں کھڑے وہاں جا کے دیکھ لو، وہ ہمارا پیارا مل جائے گا، ہمارا لاڈلا مل جائے گا، وہ اللہ کا رسول تمہیں مل جائے گا۔ خدا کی قسم پورا وفد چل کے گیا، جا کے سلام پیش کیا، قدموں میں بیٹھ کے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نبی کے امتی ہیں ہم، ہمارے دل میں ہر وقت بے ایمانی، ہر وقت بے ایمانی، ہر وقت بے ایمانی، اس کے ساتھ دھوکہ کیسے کریں گے، اس کا مال کیسے غصب کریں گے۔ جب مسلمان کے دل سے بے ایمانی نکل جائے گی اور دل صاف ہو جائے گا، ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جائے گا،
اللہ کی قسم اللہ کی مدد آ جائے گی، اور پھر کرونا کیا، یہ سارے کرونے بھاگ جائیں گے جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا حکم مانیں گے۔ یہ ساری علائیں بلائیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا۔ بستی میں کتنے لوگ ہیں یار، ہر گھر میں نظر مارو کہ نمازی کتنے۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہوں گا، بیٹھکوں میں بیٹھنا تمہارے لیے آسان ہے، چوکوں پہ کھڑے ہو کے غیبتیں کرنا آسان ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنا آسان ہے، گالیاں لڑائی جھگڑے کرنا آسان ہے، یار مسجد میں آ کے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ جب نمازوں کی پابندی کرو گے اللہ کی قسم ساری برائیاں نکل جائیں گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا میرے بندے نمازوں کا اہتمام تو کر، نیک میں بنا دوں گا، تیری زندگی سے ساری برائیاں نکال دوں، میرا کام۔ ایک آدمی آیا، نبی نے دعوت دی کلمے کی، اس نے کہا جی کلمہ پڑھ لوں گا نماز نہیں پڑھوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا نماز نہیں پڑھوں گا۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر جیسے جلیل بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے ہیں اضرب عنقہ یا رسول اللہ، تلوار دو نا میں اس کی گردن اڑاؤں، یہ کیسا کلمہ ہے جو کلمہ پڑھے گا نماز نہیں پڑھے گا۔ محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ عمر، میں جو موجود ہوں، میرے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھ۔ عمر چپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے یار کلمہ پڑھ لے نماز نہ پڑھنا، جب تیرا دل کرے جب پڑھ لینا۔ کلمہ پڑھ لیا، اب بڑا خوش، نماز کا ٹائم پہ لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، بیٹھا ہوا مست۔ بس ایک دن اللہ نے دل میں ڈالا کہ یار تو مسلمان بھی ہو گیا، سارے مسلمان اذان سنتے مسجد کی طرف چلتے، میں یہاں بیٹھا ہوں، شرم نہیں آتی؟ بس دل کے اندر ابالا آیا، وہ خود بخود جانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو پڑھوں گا پر ٹھنڈے پانی سے وضو مشکل ہے، اتنی اجازت دے دو کہ میں بغیر وضو کے پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے۔ پتہ ہے نا نبی کو بھی جب قریب آ گیا تو پورا لبادہ اسلام کا اللہ اس پہ ڈال دیں گے۔ چند دن اس نے وضو کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، پھر ایک دم شرم آئی دل کے اندر، کہنے لگا آقا اب تک کی میں معافی مانگتا ہوں، اب ساری زندگی ایسے کروں گا جیسے جناب بتلائیں گے مجھے۔ تو میرے بھائیو دین بڑی چیز ہے، عمل کرو گے نا انشاءاللہ۔ نوجوانوں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز کے بغیر انسان انسان نہیں ہے، جانور ہے جانور۔ میرے لفظوں کو برا نہ سمجھنا، میں قرآن کا ترجمہ کر کے کہہ رہا ہوں، اولئک کالانعام، ڈنگر ہو ڈنگر اگر تم دین سے ہٹ کے زندگی گزارو۔ یہ ہمیں کہا ہے اللہ نے، میں بھی تم میں شامل ہوں، ہمیں اللہ نے کہا ہے اگر تم دین سے ہٹ کے زندگی گزارو گے ڈنگر ہو، مت سمجھنا کہ ہم انسان ہیں۔ انسانیت کے لیے اللہ کا قانون اور اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانا ضروری ہے، کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین پہ قائم رہ کر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔